حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ہارون رشید بادشاہ۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کے نام ایک خط لکھا جس میں اس کو سخت ملامت کی۔ لکھا کہ خدا کے بندے سفیان کی جانب سے خلیفہ ہارون رشید کی طرف جو امیدوں اور آرزوؤں کے فریب میں مبتلا ہے، جس کی ایمانی حلاوت سلب کر لی گئی ہے، جو تلاوت قرآن کریم کی لذت سے محروم ہے، اے ہارون، میں تم کو صاف لکھ رہا ہوں کہ میں نے تم سے محبت کا رشتہ توڑ دیا، میرے اور تمہارے تعلقات ختم ہو گئے۔ تم نے میرے نام جو خط بھیجا ہے اس میں اقرار کیا ہے کہ مسلمانوں کے بیت المال سے تم بے جا اور غلط طریقے سے خرچ کر رہے ہو۔ گویا تم یہ لکھ کر اپنے اس فعل پر خود شاہد ہو گئے۔ جن کے سامنے تمہارا خط پڑھا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم لوگ کل قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے اس کی شہادت دیں گے۔ اے ہارون، تم نے مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر رکھا ہے، کیا تمہارے اس فعل سے رایا راضی ہے؟ اے ہارون، اپنے ہاتھ کو روکو، کل خدا تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کے لیے تیار رہو۔ یقین کرو کہ تم ایک عادل اور حکیم کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ اپنے معاملے میں اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ ایمان اور زہد کی نعمت تم سے سلب کر لی گئی ہے۔ اے ہارون، تم تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے حریر و دیباج ریشم کے استعمال میں مصروف ہو، اور دروازے پر تم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ ظالم سپاہ تمہارے قصر کے سامنے کھڑی رہتی ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ اے ہارون، اس دن تمہارا کیا حشر ہوگا جب پکارنے والا پکارے گا کہ ظالمین اور ان کے معاونین و مددگاروں کو جمع کرو، پھر تم ماں اپنی پوری جماعت کے بارگاہ ایزدی میں حاضر کیے جاؤ گے اور تم ان سب کے امام ہوگے۔ اے ہارون، میری نصیحت پر عمل کرو، اپنی رعایا کے بارے میں خدا سے ڈرو اور اس پر غور کرو کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے متعلق کیا حال تھا۔ اے ہارون، جس طرح خلافت تم کو ملی ہے اسی طرح تم سے کسی دوسرے کو ملے گی۔ دنیا کا یہی رنگ ہے۔ اب تم آئندہ مجھے کوئی خط نہ لکھنا، اس لیے کہ میں جواب نہ دوں گا۔ عبدالطالقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے نصیحت برے الفاظ مجھ پر اثر کر چکے تھے۔ میں خط لے کر ہارون رشید کے دربار میں آیا۔ پہلے تو دربان نے میرا مذاق اڑایا، پھر مجھے ہارون سے ملاقات کا موقع ملا۔ میں نے سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا خط اس کو دیا تو وہ اس کو بغور پڑھنے لگا، اور میں نے دیکھا کہ ہارون رشید خط پڑھتے جا رہا ہے اور آنسو اس کے چہرے پر جاری ہیں۔ کسی نے ہارون سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا کہ وہ ایک متقی انسان ہے۔ اب بعد کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے اس روز سے معمول بنا لیا کہ وہ ہر نماز کے بعد اس خط کو پڑھتا رہتا اور خوب روتا رہتا۔ یہ واقعہ کچھ دیر اہل حق کے ساتھ صفحہ نمبر 38، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں موجود ہے۔ مرنے والا تو منافق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ہمسایہ کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ آپ نے دیکھا اور سنا کہ تمام لوگ مرحوم کی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن آپ نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، مرنے والا تو منافق تھا۔ اگر پہلے سے مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں جنازے میں کبھی شریک نہ ہوتا، اور اس کی منافقت کی دلیل یہ ہے کہ اہل دنیا اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا اہل دنیا سے بہت گہرا تعلق تھا، اور یہی چیز اس کی منافقت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت سنوارنے والی زندگی عطا فرمائے۔